بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس بات پر دلیل دیں گے کہ وفات و حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ حوالہ موجود ہے قادیانیوں کی کتاب ازالہ اوہام صفحہ نمبر 140، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ اس حوالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ یہ قادیانی کتاب میں لکھا گیا ہے، بلکہ صدہا پیشنگوئیوں میں سے یہ ایک پیشنگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانے تک یہ پیشنگوئی بیان نہیں کی گئی تھی، اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ یہ حوالہ قادیانیوں کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چند امور واضح طور پر بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ نزول مسیح ہماری ایمانیات کی جز نہیں، یہ قادیانیوں کی اس حوالے سے معلوم ہوا۔ نمبر 2، یہ مسئلہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے، یہ بھی قادیانیوں کی اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ ایک پیشنگوئی ہے، اس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں، یہ بھی قادیانیوں کی اس حوالے سے معلوم ہوا کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ نمبر 4، اس کے بیان نہ کرنے سے اسلام ناقص نہیں ہوتا اور بیان کرنے سے اسلام کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 امور واضح ہوئے کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو ایمان کا جز نہیں سمجھتے، ارکان میں سے، دین کے ارکان میں سے اس کو نہیں سمجھتے، حقیقت اسلام سے اس کا کچھ تعلق نہیں، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے بیان کرنے سے اسلام ناقص نہیں ہوتا اور بیان کرنے سے اسلام کامل نہیں ہوتا، یہ بھی قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ حوالہ نمبر 2، یہ بھی قادیانیوں کی کتاب سے لی گئی ہے، ملخص احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے، صفحہ نمبر 12، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 464 اور 465۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ قادیانیوں نے لکھا ہے، کل میں نے سنا تھا کہ کسی صاحب نے کہا کہ اس فرقے میں اور دوسرے لوگوں میں سوائے اس کے کچھ فرق نہیں، کہ یہ لوگ وفات مسیح کے قائل ہیں اور وہ لوگ وفات مسیح کے قائل نہیں۔ باقی سب عملی حالت، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وہی ہے جو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف حیات مسیح کی غلطی کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان صرف یہی غلطی ہوتی تو اتنے کے واسطے ضرورت نہیں تھی کہ ایک شخص خاص مبعوث کیا جاتا اور الگ جماعت بنائی جاتی اور ایک بڑا شور بپا کیا جاتا۔ یہ غلطی دراصل آج نہیں پڑی، بلکہ میں جانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ غلطی پھیل گئی، اور کئی خواص اولیاء اور اللہ کا یہی خیال تھا کہ اگر یہ کوئی ایسا عام امر ہوتا تو خدا تعالیٰ اس زمانے میں اس کا ازالہ کر دیتا۔ یہ قادیانیوں کا حوالہ ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہذا قادیانیوں کے اس حوالے سے 3 امور واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصے بعد پھیل گیا تھا، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، کئی خواص اولیاء اور آل اللہ کا یہی عقیدہ تھا، یہ بھی قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ نمبر 3، یہ کوئی ایسا عام امر نہیں جس کا ازالہ خدا تعالیٰ نے ضروری سمجھا ہو، یہ بھی قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔
حوالہ نمبر 3 حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 30 روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 32۔ ان دونوں کتابوں کے اندر قادیانیوں کا ایک تیسرا حوالہ موجود ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مسیح موعود کی ظہور سے پہلے اگر امت میں کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، صرف اجتہادی غلطی ہے، خطا ہے جو اسرائیلی نبیوں سے بھی بعض پیشن گوئیوں کے سمجھنے سے ہوتی رہی۔ یہ قادیانیوں کا یہ لکھا ہوا حوالہ ان حاشیہ حقیقت الوحی اور روحانی خزائن کے اندر موجود ہے۔ لہذا قادیانیوں کی اس کتابوں کے اس حوالوں سے جو امور واضح ہوئی ہیں، نمبر 1 نزول عیسیٰ علیہ السلام کے معتقد پر کوئی گناہ نہیں، نمبر 2 یہ محض اجتہادی خطا ہے اور اس قسم کی خطا اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی، نعوذ باللہ۔ یہ قادیانیوں کی اس حوالے سے یہ 2 باتیں واضح طور پر معلوم ہوئی۔ حوالہ نمبر 4 ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثہ کرتے پھرے، یہ کہ یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے۔ یہ حوالہ موجود ہے ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ قادیانیوں کے اس حوالے سے اس بات سے بھی 2 امور واضح ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مرزائیوں کی غرض یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وفات عیسیٰ وفات و حیات مسیح پر مباحثے و جھگڑے کریں۔ نمبر 2 یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یہ قادیانیوں کے نزدیک معمولی سی بات ہے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ہماری ایمانیات کی جز نہیں ہے، جب یہ دین کے ارکان میں سے رکن نہیں ہے، جب اسلام کی حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، جب اس کے بیان کرنے یا نہ کرنے اسلام میں کچھ فرق نہیں پڑتا، جب یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی پھیل گیا تھا، جب یہ عقیدہ خواص کا، اولیاء کا، اہل اللہ کا تھا، جب یہ کوئی خاص امر نہیں ہے، جب کہ اس کا ازالہ خدا نے ضروری نہیں سمجھا، جب اس کے عقیدہ رکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں، جب یہ محض اجتہادی غلطی ہے، جب اس قسم کی خطائیں سابقہ انبیاء سے بھی ہوتی نہیں، جب آپ کی غرض اس پر مباحثہ کرنے کی نہیں، اور جب یہ ادنیٰ سی بات ہے تو اس مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت و اہمیت باقی نہ رہی۔ لہذا ہم سب سے پہلے مردائیوں کو کہتے ہیں کہ مردہ کی سیرت و کردار پر بحث کریں گے جو انتہائی عام اور ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور کو ایمانیت کا حصہ نہیں سمجھتے، اسلام کا رکن نہیں سمجھتے، تو اس پر پھر بحث کیوں کرتے ہو؟ لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مردہ کی سیرت و کردار پر بحث کریں۔ تو انشاءاللہ دوسرے درس میں ہم کس باتیں مرزا نے جو جھوٹ بولے ہیں اپنی زندگی میں، جھوٹ کی ایک فہرست ہے ان کی بہت بڑی، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون زندگی میں کبھی سچ نہیں بولتے تھے، اتنے جھوٹ بولے ہیں، اور بڑے بڑے جھوٹ۔ لہذا مرزا غلط قادیانی ایک جھوٹا انسان تھا، وہ نبی نہیں تھا، وہ قذاب و دجال تھا۔ لہذا آئندہ درس میں آپ انشاءاللہ یہ مرزا کے جو جھوٹ بولے ہیں، بکواسات کیے ہیں، جس کی بنیاد پر مرزا خود جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور جھوٹا کبھی نبی نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اس درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔